اسٹوڈیو کے اندر. اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں, کیوں ماتم کرتے ہیں؟ یہ کرنا تو منع ہے, ماتم کرنا تو منع ہے. تو اس عورت نے جواب دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو یعقوب تھے, انہوں نے اتنا رویا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی. یہ بات ٹھیک ہے؟ اس اینکر نے کہا جی ٹھیک ہے. تو کہتا ہم تو رو رو کے آنکھیں بھی ضائع نہیں کرتے ہیں, ہم تو صرف روتے ہیں. یہ ماتمی مہینہ ہے, یہاں ماتم کرنا چاہیے. غم کا مہینہ محرم, یعنی اسلامی سال کا آغاز ہے اور وہ بھی غم سے ہوتا ہے. اگر ان کی یہ بات مان لی جائے, یہ غم کا مہینہ یا ماتم کا مہینہ ہے, یا اسلام نے ماتم کی اجازت دی ہے, تو کوئی بھی ایک دن ہمارا ایسا نہیں گزرتا جہاں ماتم کرنے کی اجازت نہ ہو. تو سب سے بڑا ماتم تھا وہ 12 ربیع الاول کو نکلنا چاہیے تھا, جس دن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سے گئے. اتنا بڑا سانیہ حدیث میں آتا ہے, صحابی فرماتا ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کر گئے, مدینہ ایسے جیسے ویران ہی ہو گیا. مدینے کے اندر اندھیرا اور تاریخی چھا گیا. اس سے بڑا سانیہ مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں تھا. جس دن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے, اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سب کو جدا کر کے ہم سے چلے گئے, اس سے بڑا غم تو کوئی نہیں تھا. یکم محرم کو حضرت عمر کو قتل کیا جائے, اس کے اوپر ماتم ہونا چاہیے تھا. اس کے اوپر ماتم ہونا چاہیے تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, ان کو بے دردی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جنت کے اندر رزق دیا جاتا ہے, ان کے گھر ادھر وہاں, وہ وہاں رہتے ہیں. تو ہمارے نزدیک شہادت یہ تو بہت بڑا رتبہ ہے, اس پہ رونا نہیں چاہیے, اس پہ خوشی منانی چاہیے. اور ہر بندے کو ضرور ایک دفعہ زندگی کے اندر شہادت کی تمنا کرنی چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے جو شہادت کی تمنا اور دعا نہیں کرتا وہ منافق ہو کر مرتا. میں نے آپ کو بتایا ہر صحابی اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے جن کا نام تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, ان کو شہادت نہیں ملی ہے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا سیف اللہ, اللہ کی تلوار, اللہ کی تلوار. اتنے بہادر تھے, 1000 بندہ بھی کھڑا ہو جاتا نا تو یہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے جاتے تو کوئی کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی ان سے جیت سکتے, فتح کر سکتے جنگ. جس جنگ میں جاتے ہیں فتح یاب ہوتی. گیا کپڑا اٹھایا گیا تو ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تلوار کا نشان, لیکن شہادت کی موت نہیں ملی. ساری زندگی تمنا کرتے رہے اللہ مجھے شہادت کی موت دے, نہیں ملی شہادت. وجہ پتا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام دیا تھا اللہ کی تلوار. اگر یہ شہید ہو جاتے تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی, اللہ کی تلوار ٹوٹ جاتی. اس لیے اللہ نے ان کو شہادت کی موت دی. تو شہادت ہمارے نزدیک یہ سب سے بڑا رتبہ ہے, یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے. اس لیے شہادت کے اوپر غم کی بجائے خوشی منانی چاہیے. ہم تو خوشی مناتے ہیں کہ کوئی شہید ہوتا ہے. ہاں ظلم و زیادتی اپنی جگہ, ان کا پانی بند کر دیا گیا, ان سے ظلم و زیادتی ہوئی, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جیسے ہمارے اکثر مقررین بیان کرتے ہیں ویسا بھی نہیں ہوا. تو ہم کوشش کریں کہ حقائق کو دیکھیں. حقائق کیا چیز ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یاد رکھیے انڈیا کے اندر مرثیے پڑھے جاتے ہیں, قوال قوالیاں گاتے ہیں, اور ایسے ایسے واقعات سناتے ہیں کہ لوگ رونا شروع کر دیں. ان کا کاروبار ہی اسی کے اوپر چلتا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں اور جو اس مہینے کا بڑا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں, جو لاکھوں روپیہ ہر دن کا کماتے ہیں اور لیتے ہیں. جی ہم ذکر حسین پڑھیں گے, ذکر حسین کریں گے تو ہم فلاں کریں گے, فلاں پیسے لیں گے. تو ہم نے حقائق کو دیکھنا ہے, حقیقت کیا ہے. اسی طرح ایک سرحد کا لکھا ہوا تھا ایک جگہ میں واقعہ
اس نے لوگوں کے سامنے حضرت حسین کی بڑی بیان کی کہ ان کے گھر والوں اہل بیت کے اوپر بڑا ظلم ہوا، حضرت حسین کا پانی بند کر دیا گیا، وہ بھوکے رہتے تھے، فلاں رہتے تھے، کوئی بھی بندہ نہیں روتا تھا۔ دوسرے کہا میں نے اتنے تیر چلا لی، جتنے میرے پاس تیر تھے میں نے سارے چلا دیے، کوئی بھی روتا ہی نہیں، کسی کی آنکھ کو میں آنسو نہیں تھا۔ آخر وہ گپے چھوڑ دینا اپنی طرف سے، یہ بھی گپ چلا دی، یہ بھی گپ چلا دی، لوگ واہ واہ کریں، واہ واہ کریں۔ آخر اس نے کہا کہ حضرت حسین کی 3 دن تک نسوار بھی بند کر دی، وہ سارے پٹھان جو رونا شروع